بلکہ علامہ سیوطی علیہ الرحمن نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزات عطا فرمائے تھے۔ کتنے؟ 3000۔ اور بعض جگہ کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ 10,000 معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ کسی جگہ پر 3 لکھا ہے اور کسی جگہ کے اوپر 10,000 لکھے ہیں۔ اور اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تعلق فضا سے بھی تھا، ہوا سے بھی تھا، کھانے کے لائن سے بھی تھا، پینے کے لائن سے بھی تھا، اللہ کے دوسری مخلوق جیسے جانور ہے، درخت ہے، ان کے اوپر بھی تھا۔ اس کی بہت بڑی تفصیل ہے معجزات النبی۔ اور ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تھا علمی معجزہ۔ کیا تھا؟ علمی معجزہ۔ اور اس میں کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم، میں یہ کہہ رہا تھا، قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے جو قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ دوسرے نبیوں کے معجزات ان کی زندگی تک محدود تھے۔ جہاں نبی چلے گئے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ مل جاوے تو وہ کام نہیں کرے گا، وہ اژدہا نہیں بنے گا، وہ پانی نہیں نکالے گا، وہ کھانا نہیں دے گا، وہ روشنی نہیں نکالے گا۔ کیوں؟ اس کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ساتھ تھا بس۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا، قرآن کریم کا معجزہ دیا گیا، وہ قیامت تک زندہ اور باقی رہے گا۔ تو قرآن کریم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ جس حال کے اندر میں، بلکہ یہ لکھا ہے حضرت مولانا حسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قرآن کریم کی ایک ایک سورت معجزہ ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت معجزہ ہے۔ اور جس حال کے اندر میں قرآن کریم نہ کبھی گم ہوا، یعنی جس وقت قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک اسی حال کے اندر میں اسی حیت کے اوپر موجود ہے۔ نہ کم ہوا، نہ زیادہ ہوا، نہ گم ہوا، نہ تحریف و تبدیل کا شکار، یعنی عدل بدل کا شکار ہوا، اور نہیں کسی پارے کو بکریوں نے کھایا۔ جیسے شیعہ کا معقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں قرآن کے 10 پارے بکری کھا گئی تھی، کسی نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ یہ قرآن جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے تھے آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے، اور جس طریقے سے وہاں سے لا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جس طریقے سے، جس حیت سے، جس نوعیت سے اترا تھا، آج تک اسی نوعیت، اسی حیت کے ساتھ موجود ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل، رمضان کا مہینہ، قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے زیادہ افضل۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر کے اترا، وہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل۔ جس رسول کے اوپر، جس نبی کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، وہ نبی و رسول تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے زیادہ افضل۔ جس رات کے اندر میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، وہ رات دوسری تمام راتوں میں سب سے زیادہ افضل۔
جس امت کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل، جس زمین کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ زمین دنیا کی دوسری تمام زمینوں میں سب سے زیادہ افضل۔ تو میرے عزیزو، قرآن کریم بہت بڑی دولت ہے۔ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے ایک شرافت کی چیز ہوتی ہے، فخر کرنے کی چیز ہوتی ہے، جس کے اوپر وہ قوم فخر کرتی ہے۔ میری امت کے لیے شرافت کی چیز اور فخر کرنے کی چیز یہ قرآن شریف ہے۔ قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ موقع رہا تو انشاءاللہ آگے اس کی فضیلت کو بیان کریں گے۔ تو رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو بند کر کے رکھ دے ہوئے، رمضان میں خوب تلاوت کی لیکن رمضان گئی قرآن بند کر کے رکھ دیا، نہیں، قرآن کریم کو روزانہ پڑھے، تھوڑا تھوڑا پڑھے لیکن روزانہ پڑھیں۔